بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ براہ راست سوال و جواب کی نشست میں خوش آمدید۔ یہ سلسلہ اس مقصد سے شروع کیا گیا ہے کہ لوگ غامدی صاحب سے جو بھی ان کے قلوب و اذہان میں سوالات ہیں، اشکالات ہیں، کوئی تاثرات کا مختصر اظہار کرنا چاہتے ہیں، براہ راست غامدی صاحب سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ کوشش کریں سوال جامع رکھیں، مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی باری آ سکے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمر خان صاحب۔ عمر صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہے، سوال کیجیے، غامدی صاحب سن رہے ہیں آپ۔ جی سر، بخاری اور مسلم میں آنکھ، کان، زبان، دل، ہاتھ اور پاؤں کے زنا کے بارے میں آتا ہے۔ پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، اور قرآن میں توبہ نہ کرنے کی صورت میں زنا کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے۔ آنکھ، کان اور زبان کا زنا بھی سر اسی زمرے میں آتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر گناہ کے لحاظ سے اس کا کیا درجہ ہے؟ وضاحت فرما دیں، شکریہ۔ یہ بہت ہی غیر معمولی روایت ہے، اس میں دین کی بڑی حکمت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول بیان فرمائے ہیں، ان کا نہایت ہی خوبصورت اطلاق رسالت مآب نے فرمایا ہے۔ یعنی ہم جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ہر گناہ ایک درجے کا نہیں ہوتا۔ اصول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ گناہ کی جتنی صورتیں ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہیں: فواحش کی نوعیت کے گناہ، حق تلفی کی نوعیت کے گناہ، اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی نوعیت کے گناہ، جن کو قرآن مجید کبھی عدوان سے تعبیر کرتا ہے، کبھی بغی سے تعبیر کرتا ہے۔ ان میں بعض گناہ کبیرہ گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو زنا ایک بڑا گناہ ہے، جیسے چوری ایک بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے شرک اور قتل کے بارے میں بھی یہی کہا ہے۔ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کسی شخص کو ناحق قتل کر دینا ہے۔ ان گناہوں کے کچھ مبادی، کچھ مقدمات بھی ہوتے ہیں، یعنی گناہ کی طرف جب انسان بڑھتا ہے تو وہ گناہ کو آخری درجے میں کر لینے تک بعض مراحل سے گزرتا ہے۔ ان مراحل میں کبھی ہماری آنکھیں کام کرتی ہیں، کبھی ہاتھ کام کرتے ہیں، کبھی پاؤں کام کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو سرزد ہو رہی ہوتی ہیں وہ گناہ کے مقدمات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو گناہ کے مقدمات کو قرآن مجید سیئات سے تعبیر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمہارے ہاتھ، تمہاری نگاہیں، تمہاری زبان، یہ سب گناہ کے مقدمات میں اپنا اپنا حق ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے یہ جواب دہ بھی ہیں۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم اور بڑی عنایت ہے کہ اس نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، تو نکفر عنہم سیئاتہم، یہ جو سیئات ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں یہاں بھی فرمایا ہے کہ جب تم بدکاری کی طرف بڑھتے ہو تو اس کے مقدمات میں جتنی چیزیں پیش آتی ہیں وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گویا بدکاری ہی ہے، گویا بدکاری ہی ہے۔ یعنی وہ آخری درجے کا جرم تو نہیں ہوا، لیکن وہ اسی سے متعلق سیئات اور صغائر ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے آگے بڑھتے بڑھتے جب آخری مرحلے پر پہنچتے ہو تو اس وقت ظاہر ہے کہ پھر انسان ایک فیصلہ کرتا ہے، یا وہ اس گناہ کو کر گزرتا ہے اور یا لوٹ آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع کا فیصلہ ہی اصل میں آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر تم لوٹ آئے تو اللہ یہ نیچے بھی سب چیزیں معاف کر دیتا ہے، اور اگر تم نے ارتکاب کر ڈالا تو پھر ان میں بھی ماخوذ ہو جاؤ۔ تو اس طرح گویا آپ نے بتایا کہ سیئات اور کبائر کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ جی بالکل واضح ہو گیا۔ ثاقب خان صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، سوال کیجیے ثاقب خان۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال جوئے کے بارے میں ہے۔ ایک تو جوئے کی جامع و معنی تعریف بیان فرما دیں، اور وہ کون سی اخلاقی قباحتیں یا منفی اثرات ہیں جو جوئے کے نتیجے میں فرد پر اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جوئے کو ایک آرٹ یا فن سمجھتے اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو اصل میں آپ کی ذہنی محنت اور حاضر دماغی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کچھ مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس میں نہ تو کسی حرام پہلو کے ہونے کا کوئی سوال ہے اور نہ ہی کسی کی حق تلفی کا، کیونکہ تمام فریقین اپنی مرضی سے ایک متعین فریم ورک کے تحت اپنا اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی اس پیسے کو
جیتنے والے کے حوالے کرنے پر بخوشی رضامند ہوتے ہیں، اور یہ ہر حال میں ایک معاشی سرگرمی ہی ہے جو معاشرے کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پر ذرا رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری معاشی سرگرمیوں میں جو اصول بیان کیا ہے وہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی وہ چیزیں جن کو انسانی ضمیر غلط سمجھتا رہا ہے، جن کے بارے میں کسی بحث و نزاع کی گنجائش نہیں ہوتی، جن کی خرابی علم و عقل میں ہمیشہ واضح رہی ہے، وہ باطل ذریعے، اور باطل ذریعے دوسرے کا مال کھانے کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ باطل ذریعوں کی بہت سی صورتوں سے اب انسان واقف ہے، جیسے چوری کر کے کسی کا مال لے لینا، غبن کر لینا، کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا، ان چیزوں کے بارے میں بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی ذیل کی ایک چیز ہے کوئی ایسا معاملہ کرنا جس میں دوسرے کے لیے لازماً نقصان پہنچانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جوئے میں یہی چیز ہوتی ہے، وہ لازمی ضرر کا باعث بنتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دونوں کچھ لے کے اٹھیں۔ جب میں کامیاب ہوں گا تو دوسرے کو لازماً نقصان پہنچے گا، اور جب وہ کامیاب ہوگا تو مجھے لازماً نقصان پہنچے گا۔ تو اس ضرر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رجسم من عمل الشیطان قرار دے دیا۔ اس طرح کے معاملات میں ایک اصول جان لیں کہ وہ چیزیں جو بالکل واضح ہوتی ہیں، جس کو فرمایا ہے الحلال بین، یا وہ حرمت میں بالکل واضح ہوتی ہیں والحرام بین، ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی تقریر فرمائی گئی ہے، یہ ساری اصل میں یہ بتاتی ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پر یہ تقریر کی جا سکتی ہے۔ اس میں پھر اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ مشتبہات میں یہی صحیح اصول ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو یہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے نقصانات تو انسانیت کی تاریخ میں کتابوں کا موضوع بن گئے۔ فرد جب اس کی نظر ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے ایک خاص طرح کا نشہ اس پر طاری رہتا ہے، وہ پھر معاشی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے، وہ اسی دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے طریقے تلاش کرتا ہے، اس کے لیے مشینیں ایجاد کرتا ہے، اس کے لیے مختلف قسم کی کلب بناتا ہے، اس کے لیے کسینو وجود میں آتے ہیں، اور یہ عمل جب ہوتا ہے تو تفریح ہی تفریح میں انسانوں کو لوٹنے اور لوٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسی بدیہی چیز ہے کہ اس پر آپ ذرا غور کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں رجسم من عمل الشیطان قرار دیا۔ جی بالکل واضح، آگے بڑھاتے ہیں۔ ولید میر صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال حج کے حوالے سے ہے کہ حج تمتع کی صورت میں ہم کفارے کی قربانی دیتے ہیں، تو کیا اصولی طور پہ ہونا یوں چاہیے کہ اس میں کفارے کی قربانی علیحدہ سے ہو، حج کی قربانی علیحدہ سے ہو، اور عمرہ کی قربانی علیحدہ سے، یعنی 3 قربانیاں پیش کی جائیں؟ اور اس کے علاوہ دوسرا سوال میرا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، لیکن غلاف کعبہ کے اوپر عطر لگا ہوتا ہے اور حجر اسود کے اوپر بھی، تو اگر عمرے کے دوران اگر ہم غلاف کعبہ یا حجر اسود کو ہاتھ لگائیں تو اس صورت میں کیا ہمیں دوبارہ میقات پہ جا کے احرام کرنا ہوگا؟ تھینک یو۔ احرام کی پابندیاں آپ کے لیے ہیں، غلاف کعبہ کے لیے نہیں ہیں، تو اس لیے بس آپ ان پابندیوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے کوئی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کی ہے تو اس میں البتہ ایک بڑی عبادت ہے، کچھ کفارے عائد کیے گئے ہیں۔ اگر جانتے بوجھتے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ آدمی اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی اور خیر کے کام کرے۔ نیکی اور خیر کے کام کا اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ ہر جگہ 2 حصوں میں ہے۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو لازم کر دیا جاتا ہے، وہ نماز میں بھی ایسے ہی ہے، روزے میں بھی ایسے ہی ہے۔ ایک حصے کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو قربانی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی وہ قربانی جو ہم ہر سال کرتے ہیں وہ بھی نفل ہے، آپ کریں گے بہت اجر پائیں گے، نہیں کریں گے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ قربانی عمرے میں بھی اگر آپ کریں، جانور لے کے جائیں، بہت اچھی بات ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، نہ کریں تو عمرے میں کوئی نقص نہیں رہ جاتا۔ اس وقت تو شاید ہی کوئی آدمی عمرے میں قربانی کرتا ہو۔ یہی صورتحال حج کی ہے۔ حج کی قربانی بھی نفل قربانی ہے، آپ کریں بہت اچھی بات ہے، اللہ توفیق دے، لیکن اگر نہ کریں تو
تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ تمتع کی قربانی البتہ لازماً کرنا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حج کا سفر الگ کریں، عمرے کا سفر الگ کریں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اس میں بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے، خاص طور پر آج کے زمانے میں بہت مشکل ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر یہ ارادہ کر کے نکلے ہیں کہ میں حج کا سفر کروں گا تو میقات سے احرام باندھیں گے۔ اب آپ کسی قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، جہازوں کا اپنا کوئی طریقہ ہے، اس میں آپ پہلے چلے گئے، 8 دن حج میں ابھی باقی ہیں، تو اب آپ کو احرام میں رہنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک سفر میں 2 عبادتوں کا فائدہ اٹھایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جو آپ کرتے ہیں، یہ تو پھر لازماً کرنی پڑے گی، تمتع ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ وہ نفل قربانیاں بھی کرتے ہیں تو آپ نے صحیح فرمایا 3 ہو جائیں، یعنی عمرے کی آپ نے کی، اس کے بعد احرام کھول دیا، پھر آپ نے عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کرنے کی لازمی قربانی کی، اور اگر آپ حج کی قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں تو 3 قربانیاں ہو جائیں۔ اس وقت لوگ حج کی قربانی تو کرتے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، حج تمتع کے لیے جاتے ہیں اور وہ یہ جرمانے کی قربانی کر کے یہ سمجھ کر آ جاتے ہیں کہ ہم نے حج کی قربانی کی ہے، وہ نہیں ہوتی۔ واضح ہے، نقطہ آگے بڑھاتے ہیں جی۔ اگلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قاسم صاحب۔ قاسم صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کر رہے ہیں، آپ سوال کیجئے قاسم صاحب۔ محمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی مکتب فکر ہے وہ اصول میں مختلف، مطلب ان کے جو بنیادی اصول ہے وہ بہت مختلف ہے، اور ان بنیادی اصول کے میں فرق واقع ہونے کی وجہ سے جو مطلب نتائج ہے وہ اس میں بہت سارے فرق واقع ہو گئے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو بیسک اصول ہے یہ تو مطلب دن کی شروعات ہے، جیسے تو جس طرح سے اجماع تواتر سے باقی ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، کیا یہ پہنچ جاتی تو مطلب بہتر، مطلب کیسا ہوتا؟ اور دوسرا سوال مطلب اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ غامدی صاحب، یہ مطلب بعد میں جو یہ بڑے بڑے اہل علم آئے ہیں انہوں نے بعد میں جو اصول مرتب کیا ہے وہ پہلے اگر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا نا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اصول مطلب دم اجماع تواتر سے مرتب نہیں ہوئے ہیں بعد میں؟ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا، اس کے ساتھ اصول تفسیر بھی نازل کرتا، کہ اللہ کے پیغمبر یہی کام بیٹھ کر کرتے، انسانوں کو بھی کوئی کام کرنا ہے، سمجھنے کا عمل ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت نازل کر دی، ہم اس ہدایت کے مخاطب ہیں، مخاطب کو صحیح کرنی ہے کہ وہ سمجھے، یعنی یہ ذمہ داری ہی ہماری ہے، سمجھنے کا کام ہم انسانوں کو کرنا ہے۔ پہلے سمجھیں گے، جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ اپنے علم اور اپنے عمل دونوں کی اس کے مطابق اصلاح کر لو، یہ ہے دین کی ہدایت۔ تو سمجھنے کا عمل جب آپ کرتے ہیں تو اس میں بعض لوگ تو اپنے لیے ایک بات سمجھ لی، قرآن پڑھا سمجھ لی، اللہ کے پیغمبر کی بات سنی سمجھ لی، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ علمی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کے دوسرے علوم و فنون میں ہیں، وہ ایک خدمت انجام دیتے ہیں۔ وہ خدمت یہ انجام دیتے ہیں کہ وہ اپنے فہم کو بیان کرتے ہیں دوسروں کی تعلیم کے لیے، تاکہ ان کو موقع مل جائے کہ وہ اگر علم میں کمی رکھتے ہیں یا تدبر کا ان کے پاس موقع نہیں ہے تو وہ اپنے کسی بڑے سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کے علم سے، اس کے تدبر سے، اس کی محنت سے۔ پھر یہ تدبر، یہ محنت، یہ علم ظاہر ہے کہ ایک خاص طرح کا اختصاص مانگتا ہے، اس میں برسوں لگ جاتے ہیں، تب ایک بڑا عالم یا ایک بڑا طبیب یا ایک بڑا مہندس انجینئر پیدا ہوتا ہے، بڑا سائنسدان پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سب لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ دین کے علم میں بھی جو لوگ یہ خدمت انجام دیتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم جب سمجھنے کے لیے نکلے تو ہمیں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑا۔ یہ جن چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی سیر کرنے کے لیے نکلتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں لندن جانا چاہتا ہوں، تو جو پہلے سے وہاں ہو کے آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اس میں سفر اس طرح کرنا پڑے گا، فلاں فلاں چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اب یہ لندن کا بیان نہیں ہے، لندن تک پہنچنے کے لیے
کیا چیزیں آسانی کا باعث بنیں گی، تو اصول ان کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ اصول ہیں جو اصل میں یہ بتانے کے لیے لکھے جاتے ہیں، جیسے اصول تفسیر ہیں، جیسے اصول حدیث ہیں، جیسے اصول فقہ ہیں۔ یہی تین چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، تو یہ اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ جو طالب علم اس طرف بڑھنا چاہے اس کو معلوم ہو جائے کہ رستہ کیسے طے کرنا ہے، رستہ طے کرنے کا طریقہ، اس کے بعد سمجھنے کا عمل ہے۔ وہ سمجھنے کا عمل ہر شخص کو اپنے لحاظ سے کرنا ہوتا ہے، تو یہ بڑی خدمت ہے، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کریں، یہ اس نے ہمارے سپرد کی ہے۔ جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ ہم ہی لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو بالکل واضح ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، عافیہ خان صاحبہ سوال کیجیے گا۔ عافیہ خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا کوشچن شوال کے روزوں کے بارے میں ہے کہ یعنی اس کو ہم شوال کے مہینے میں ہی رکھیں گے، لیکن جو اس کا مقصد ہے، کیا اگر ہم کسی کے شوال میں نہیں ہو سکتے تو بعد میں بھی رکھ لیں، یا یعنی بعد میں بھی رکھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور وہی ثواب ملے گا؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے، یہ نفل روزوں کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزوں کی عبادت فرض کی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں فرض کی گئی ہے۔ رمضان کے 30 یا 29 روزے ہم کو رکھنا ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم جواب دیں ہیں، وہ لازمی عبادت ہے۔ یہ نفل ہے، نفل کی مختلف صورتیں، یعنی آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، آپ ہر پیر کو روزہ رکھ لیں، اسی طرح مختلف مواقع پر صالحین روزے رکھتے رہے ہیں۔ حضور نے بھی اپنے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، یہ اختیارات ہے۔ اسی ذیل میں ان روزوں کا ذکر بھی بعض روایتوں میں آیا ہے، تو اگر آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اس طرح سے رمضان کے فوراً بعد وہ 6 روزے رکھیں، تو آپ دیکھیے اس کا جو اجر بیان ہوا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ رمضان کے روزے تھے، 30 روزے رکھے، پے در پے روزے رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ خیر و عافیت سے اس مرحلے سے نکلے، پھر آپ نے کہا کہ میں ابھی نفل پڑھوں گا یا میں ابھی نفل روزے رکھوں گا، تو یہ جو آپ کی مبادرت ہے، اس کے ساتھ اتصال ہے، پھر پے در پے رکھتے چلے جانا ہے، یہ اصل میں اس اجر کا باعث بنتا ہے جو بیان ہوا ہے۔ اگر وہ روایت صحیح ہے تو اس میں اس پہلو کو ملحوظ رکھیں، تو یہ اجر تو آپ کو اسی صورت میں ملے گا جب آپ اس طرح رکھیں گے۔ باقی نہیں موقع ملا تو کوئی فکر کی بات نہیں، کسی وقت نفل روزے رکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کا۔ اور نفل کے اجر میں یہی چیزیں زیادتی کا باعث بنتی ہیں، یعنی کس موقع پر نفل پڑھے ہیں، کس طرح پڑھے ہیں، اس میں مشقت کیا رہی، اس میں آمادگی کتنی رہی، طبیعت کی نشاط کیا ہوئی، یہ سب چیزیں اضافہ بنتی ہیں۔ تو آپ کسی اور موقع پر رکھ لیں۔ نوافل کے معاملے میں اس طرح کی چیزیں دین نہیں اختیار کرتا، وہ آپ کے اختیار کی چیز ہے، آپ کر لیجیے۔ تو بالکل واضح۔ آگے بڑھاتے ہیں، راشد صاحب۔ راشد صاحب۔ السلام علیکم قامدی صاحب۔ وعلیکم۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو سنت ہے کیا یہ ہم پر لازم کی گئی ہے، لائک ختنے کرنا، قربانی کرنا، کیا یہ فرض ہے ہم پر؟ کائنڈلی اس کے بارے میں بتا۔ جی، سنت میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اس حکم کا امتثال کرنا چاہیے، اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے، یعنی حکم دے دیا گیا۔ جب حکم دے دیا گیا ہے تو یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں رہی، لیکن کیا اس کو فرض کر دیا گیا ہے، یہ لازم ٹھہرا دیا گیا ہے، یہ پھر بعد میں پیغمبر بتاتے ہیں۔ تو آداب کی جتنی چیزیں ہیں ان کا حکم دیا گیا ہے، یہ ارشاد ہے، اس کی تعمیل ہونی چاہیے، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، لیکن فرضیت کا حکم انہی چیزوں پر لگایا جائے گا جن کو اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ نے پوچھا، ان کی فرضیت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے تو عمل کیجیے۔ جی، محمد وجاہت صاحب سوال کیجیے گا۔ غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مال و دولت اللہ کی نعمت ہے اور اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، خصوصاً ان ضرورت مندوں کا جو مدد کے مستحق ہیں۔ بعض اسلامی مکاتب فقہ یہاں تک کہتے ہیں کہ انسان کو صرف اتنا مال رکھنا چاہیے جو اس کے بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہو، اور جو کچھ اسے زائد ہو وہ معاشرے کی امانت ہے۔ ایک شخص جو اچھی آمدنی رکھتا ہے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور قریبی لوگوں کی مالی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ابتدا میں ان کی بلا تحقیق مدد کرتا ہے، مگر وقت کے ساتھ اس نے یہ محسوس کیا کہ بعض افراد اس پر مکمل طور پر انحصار کرنے لگے ہیں
اور اپنی مالی معاملات سنبھالنے کے بجائے ہر بار اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے ان لوگوں سے بارہا نرمی سے بات کی، سمجھانے کی کوشش کی وہ اپنے اخراجات کا بہتر انتظام کریں، لیکن اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب اس ذہنی دباؤ اور مالی بوجھ کا شکار ہونے لگا، جس کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مزید مالی مدد کرنے میں وہ بہت محتاط ہوگا۔ یہ کرتے ہوئے اب جب بھی کوئی مدد مانگنے کے لیے آتا ہے اور وہ انکار کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ شدید گناہ اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے وہ دوسروں کی خدمت کے لیے ہے، مگر عقل کہتی ہے کہ بغیر احتیاط کی مدد لوگوں کو مزید کمزور اور محتاج بنا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، اسلام ایسے حالات میں کیا اعتدال کا راستہ تجویز کر؟ پہلی بات کے بارے میں یہ عرض ہے کہ وہ بات اسلام میں نہیں کہی گئی جو بعض لوگوں نے بیان کی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی ذاتی، آپ کی کاروباری، آپ کی حال اور مستقبل کی جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے آپ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، آپ کو انہیں پورا کرنا چاہیے۔ ان کے لیے آپ کچھ بچا کے رکھیں، جمع کر کے رکھیں، وہ آپ کا حق ہے۔ کاروباروں کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ذاتی معاملات بھی ہیں۔ ان ضرورتوں سے الگ، ان سے اوپر اگر کوئی مال ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھیں۔ معاشرے کا حق سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس جس نے مانگا آپ نے لازماً اس کو دے دینا ہے، آپ نے اس کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہے۔ وہ معاشرے کا حق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قیامًا للناس کہا ہے، اس کے بارے میں بے احتیاطی کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو سوال کے دوسرے حصے کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے تجربے سے یہ دیکھا ہے کہ لینے والے اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں یا ان کی کوئی غلط تربیت ہو رہی ہے، وہ شائستہ معذرت کا حق رکھتا ہے، اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ توازن و اعتدال کے ساتھ اور علم و عقل کی روشنی میں معاملات کیے جاتے ہیں۔ آپ علم و عقل کی روشنی میں دیں گے تو اللہ اجر دے گا، آپ رکیں گے اور وہ بھی علم و عقل کی روشنی میں رک رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ کے حکم کی پیروی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک اجتہادی فیصلہ ہے، اس کا بھی اجر ملے گا آپ کو، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جی طلحہ اشتیاق صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ گامدی صاحب، میں شعبہ طب سے تعلق رکھتا ہوں، تو میرا یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے جو تشخیص و علاج کی صلاحیت ہے اور اپنے لوگوں میں ہیلتھ لٹریسی بڑھا سکتا ہوں، میں اس پہ کام کروں، لیکن جب میں دین کے حقیقت اور جنت کے درجات پہ غور کرتا ہوں تو شدید اضطراب ہوتا رہتا ہے کہ بہترین وہی ہے جو خدا کی طرف لائے، تو مجھے اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ میں جنت میں چلا بھی گیا تو داعین اللہ سے تو کم ہی ہوگا۔ تو یا پھر تیسرا یہ خیال آتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی طرح صرف اس سے بقدر ضرورت ہی ہوں اور باقی ٹائم قرآن کی تعلیم و تعلم میں گزاروں، تاکہ درجہ بھی آخرت میں داعیان اللہ والا ہو اور جو فرائض ہیں وہ بھی اچھے ہوں، یہ نہ ہو کہ دماغ میں ہر وقت یہ کسی کی سی ٹی سکین اور کسی کا آکسیجن چلتا رہے۔ بہت اچھے عزیزم، پہلے تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں، جنت کے درجات کسی شعبے کے لیے خاص نہیں ہیں۔ ایک غریب دہقان، ایک مزدور بھی ہو سکتا ہے سب سے آگے بڑھ جائے۔ آپ کو جس شعبے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ اپنی ساری صلاحیتیں اسی میں صرف کریں اور پوری قوت سے آپ اس چیز کو حاصل کریں، اس میں اپنا وقت صرف کریں، پھر اس کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے عام رکھیں، تو اس کا اجر بھی بہت غیر معمولی ہے۔ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ یہ جو دین کی دعوت ہے یا دین کا علم ہے، یہ ایک طرف بڑے اجر کا باعث بنتا ہے، دوسری طرف بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے یہ معاملہ کر لیا تو اس کے بعد جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ مخصوص ہے، اس جگہ کو پانے کے لیے بھی بڑی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنی صلاحیت، اپنا مزاج اور اپنی استاد طبع دیکھیے، اس کے لحاظ سے فیصلہ کیجئے۔ ایک مزدور کے لیے بھی بہت بلند جگہ جنت میں موجود ہے، اس کا اطمینان رکھیں۔ واضح ہے۔ تو باسط ریاض صاحب، باسط ریاض۔ السلام علیکم گاندھی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں۔ پہلا، زکوٰۃ گورنمنٹ یا پرائیویٹ جاب پر کتنے پرسنٹیج ہے، 5 یا 10؟ اور دوسرا، اگر ان فیوچر اسرائیل گورنمنٹ نے ٹیمپل آف جیروسلم کو مسجد الاقصی کے پاس بنایا تو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر
ہم مسلمان کیا کر سکتے ہیں وہاں پر؟ جو آپ کو سیلری کی صورت میں رقم ملتی ہے اس میں 10% زکوٰۃ ہے. میں نے اس کے دلائل بھی بارہا بیان کر دیے ہیں. اس میں قاعدہ یہ ہے کہ پروڈکشن کی یا پیداوار کی جتنی صورتیں ہیں، خواہ وہ اپنی ذات کو صرف کر کے ہو رہی ہے، وہ زراعتی اعتبار سے ہو رہی ہے، وہ صنعتی پیداوار ہے، وہ کسی پراپرٹی یا کسی جائیداد کے کرائے کی صورت پہ ہو رہی ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس عمل میں آپ اپنی محنت اور اپنا سرمایہ دونوں لگائے ہوئے ہیں یا کوئی ایک چیز ہے. تو اگر محنت اور سرمایہ دونوں ہیں تو 5%، ایک ہے تو 10%. تو اس کا اصول یہ ہے. اس کے لحاظ سے آپ اپنے کام کو بھی دیکھیے. اگر وہ صرف محنت سے حاصل ہو رہا ہے تو پھر اس میں سے 10% زکوٰۃ ہوگی. اور جو رقم عام طور پر ہمارے ہاں ریاست کے ادارے مستثنا قرار دیتے ہیں، وہ استثناء کا قانون اس پر بھی لاگو رہے گا. اس کو نکالنے کے بعد پھر آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. تو یروشلم میں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں سیدنا سلیمان و داؤد کی مسجد تھی وہ خالی پڑی ہوئی ہے. اس میں ایک چٹان پر قبہ بنا دیا گیا ہے. وہ ہمارے ہاں عبد الملک بن مروان نے بنایا تھا، اس وقت سے اسی طرح موجود ہے. وہ کوئی مسجد نہیں ہے، اس کو غلطی سے لوگ مسجد یا مسجد اقصی کہہ دیتے ہیں. اس وقت جو مسجد بنائی گئی ہے وہ ایک کنارے پر گوشے میں بنی ہوئی ہے. وہ بھی وہ مسجد نہیں ہے، نہ اس جگہ پر بنائی گئی ہے، نہ خلفائے راشدین نے اس کا فیصلہ کیا. یہ ان کا طرز عمل خود بتا رہا ہے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کو اپنے قبضے میں لے کر مسجد میں بدلنے کی صحیح نہیں کی. اس لیے اب یہود جو فیصلہ بھی کرے، جو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا اس کے لحاظ سے وہ کریں گے. اور کسی گروہ کے کوئی معبد بنانے میں مسلمان کبھی رکاوٹ نہیں بنتے. لوگوں کے معبد وہ کبھی برباد نہیں کرتے، اور کبھی ان کے ساتھ معبد بنانے اور اللہ کا نام لینے پر کبھی مخاصمت بھی نہیں کرتے. تو ہم صرف اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ یہ جو ارض مقدس ہے جس کو کہا جاتا ہے، جس کا ایک زمانے میں مقام تھا، آپ نے وضاحت بھی کی ہے، کیا یہ مقام اسی طرح باقی ہے یا یہ اب اس طرح سے مقام باقی نہیں رہا؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ فلسطین کو جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ سیدنا مسیح کی بعثت کے بعد ختم ہو گئی، اور بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ وہاں ختم ہوا. اب وہی حیثیت جزیرہ نما عرب کی ہے. جزیرہ نما عرب میں وہی قوانین ہیں، وہی ضابطے ہیں. اسی طریقے سے ان ضابطوں اور قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. اور اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معبد، یعنی وہی حرم جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، وہی توحید کا مرکز. نقطہ واضح ہوئی. آج خامدی لائف کا آج کی نشست کا خاتمہ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی.